اور سورہ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھ لیا کرے. جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور تاروں کی روشنی بالکل چھین لی جائے گی, سورج اور چاند کی روشنی کو بالکل مسخ کر دیا جائے گا, اور اس وقت پر آسمان پر غضب طاری ہوگا, ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی گلابی رنگ کا کوئی پتیاں ہیں, اور وہ پہاڑ جو بڑے بڑے اپنی جگہ پر ہے وہ روئی کے گالے کے مانند ہوں گے, اور انسانوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. اس کو واقعہ کہا گیا کیونکہ وہ اچانک واقع ہونے والی ہے. وہ یوم التناد ہے کیونکہ اس لوگ چیخ مارنے والا دن. یوم التغابن کہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو اپنا خیال کرتے ہوئے کسی اور کے نقصان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. اور وہ یوم الطلاق ہے, بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا. وہ یوم الحساب ہے, وہ حساب و کتاب کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے, یہاں تک کہ آنکھیں پتراتے ہوئے غشی طاری ہو جائے گی. اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ آدمی آنکھ سے جب دیکھے گا تو کسی کا چہرہ آسمان کی طرف ہے, تو کوئی چہرہ شرم کے مارے جھکایا ہوا ہے, اور آنکھوں میں کبھی اندھیرا چھایا ہوا ہے تو کبھی اودے رنگ کا کوئی منظر اسے سامنے نظر آ رہا ہے. نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. اس وقت پر سورج, آج کے سورج کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, سورج بالکل نیزے کے مانند قریب, سوا نیزے کے قریب ہو جائے گا. ایسے وقت پر پسینہ اتنا آئے گا کہ کسی کے تلے تک پسینہ آئے گا, کسی کے ٹخنے تک, اور کسی کے پنڈلی, اور کسی کے گھٹنے تک, کسی کے ناف تک, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہونٹوں تک پسینہ آئے گا. ایسے وقت پر لوگ اس دھوپ سے بچنے کے لیے چاہیں گے کہ کوئی سایہ مل جائے. سبعۃ یظلھم اللہ, اور 7 لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور وہاں پر سایہ ملے گا. وہ 7 کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان میں سے بنا دے. یہ 7 کام کر لیجئے. پہلا ہے امام عادل, جس کے پاس پاور ہو وہ انصاف کے ساتھ اپنے پاور کا استعمال کرے. دوسرا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو, اپنی نوجوانی کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے, دین کے حساب سے چلتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور وہ لوگ کہ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, اور 2 لوگ اللہ کے خاطر دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے خاطر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. وَرَجُلٌ ما لا تعلم ما تنفق شمالہ, اور وہ آدمی جب خیرات دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا یا دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا خیرات کر رہا ہے, یعنی کہ بغیر دکھاوے کے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأۃ, اور ایک ایسا آدمی یا ایک ایسی عورت کہ اس کو مرد یا عورت نے برائی کے لیے آمدہ کیا, لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور برائی کے قریب, زنا کے قریب نہیں جاتا. وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اور ایک آدمی وہ ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو آنکھ سے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے اور عرش کا سایہ نصیب فرما دے اور جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, ان کے سوال جانتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو اور سبھی کو سلام. بہت بہت جی سارا عالم آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے. تعریفوں کے لیے میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے. جی اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ گئے ہفتے مولانا نے بتایا تھا کہ قرآن شریف کی آیاتیں جو اٹھ جائے گی, جی 10 بڑی بڑی اس میں نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی, تو اس وقت مومن دنیا میں ہو گئے, کافر ہو گئے, یا کس حالت میں انسان ہو گئے جو قرآن شریف پورا اٹھ جائے گا, اللہ میاں اٹھا لے. جی جی جی. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پونا سے رخسانہ بول رہی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب, قرآن کی حفاظت تو قیامت تک اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے, اور قیامت کے قریب سینوں سے قرآن نکال لیا جائے گا, کاغذ کے پنوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا, تو اس کی کیا حقیقت ہے بتائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9 کے اندر کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کو اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب تک حفاظت کرنے والے ہیں. احادیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک کہ قیامت کا بالکل قریب وقت آ جائے گا اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, نہ کوئی مسلمان رہے گا, اس وقت پر کوئی مومن نہیں رہے گا, کیونکہ قیامت جس وقت پر قائم ہوگی
تو شریر لوگوں پر قائم ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تو اس وقت پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا اور مسلمان اور مومن نہیں رہے گا تو پھر قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیں گے۔ یہ بھی ایک حفاظت ہی کا ذریعہ ہے کہ حفاظت کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ رہے گی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ گستاخی کر دے، کیونکہ یہاں پر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے، تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کے ساتھ، یہ بھی ایک حفاظت ہے کہ یہاں پر رکھا گیا، حفاظت کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا، تب بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سینے سے اور پنوں سے اوراق سے اور حروف کو اٹھا لیا جائے گا حفاظت کے ساتھ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حفاظت کرے اور کوئی انسان اس کو بدل نہ سکے۔ تو یہ ہے اس کا مکمل معنی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ بہت گرما گرمی سے چل رہا ہے اور جوابات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں، اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہم ایس ایم ایس کو بھی شامل کریں گے اس پروگرام میں، آپ ضرور ہمیں ایس ایم ایس روانہ کرتے رہیے۔ ایک خوشگوار ساتھ آپ کا اور ہمارا یقیناً جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں سوالات یقیناً جاری ہیں۔ ہم ابھی اس پروگرام میں ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں شاداب معصوم کولکتہ سے، قیامت کی عقلی دلیل کیا ہے؟ مدنی صاحب، قیامت قائم ہوگی اور اس میں حساب کتاب لیا جائے گا ہر انسان سے، لیکن جو مذہب کے نہ ماننے والے ہیں یا عقل پرست ہیں یا سائنٹیفکلی جو نظر رکھتے ہیں یا یہی کہ بھائی دلیل چاہتے ہیں کسی چیز کی اور قیامت دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کو کیسے مانا جائے؟ اس کے لیے کیا وضاحتیں ملتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے اور آپ نے بھی جو سوال کیا ہے، اس کی روشنی میں گویا کہ کل ملا کر 3 پوائنٹ آتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیسے مانا جائے، جبکہ ہم مسلمان کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے۔ مدنی صاحب، معذرت کے ساتھ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، پھر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ہم جویریہ اورنگ آباد سے کہہ رہے ہیں۔ جی جویریہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے آپ کا کال کیسے مل جاتا ہے ہر روز، اور میرے کئی دوست احباب ہیں جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کال ملتا نہیں ہے، گلا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ ہم سب سے پہلے مدنی صاحب کو، ہمیں ہمارے بھائی کے ذریعے پتہ چلا کہ مدنی صاحب کی شادی ہونے والی ہے، انہیں ہم مبارکباد دینا چاہیں گے۔ چلیے بہت بہت مبارک، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں مدنی صاحب کو۔ جی جی، ہمارا سوال ہے کہ قیامت کے دن کی پہلی اور آخری تباہی کون سی ہوگی؟ اچھا اور جی، یہ تباہی کہاں سے شروع ہوگی؟ اور ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ یہ تباہی ملک شام میں جا کر ختم ہوگی، اچھا جی لیکن ملک شام کے کون سے شہر میں ختم ہوگی؟ جی، اور وہ کون سی تباہی ہے جس سے زیادہ لوگ ہلاک ہوں گے یا زیادہ ہلاکتیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ کے سوال کا جواب مدنی صاحب عطا فرمائیں گے۔ پچھلا سوال ہمارا کنٹینیو ہو رہا تھا صاحب، وہ عقلی دلیل کے متعلق، اور یہ بھی عقلی دلائل میں ہی شامل ہوتے ہیں، پہلی اور آخری تباہی کیا ہوگی اور کس جگہ پر آخری تباہی ہوگی، کیا ہے، کون سی جگہ ہے، اور کون سی تباہی جو سارے انسانوں کو ختم کر دے گی۔ جہاں تک اس سے پہلے کا سوال تھا کہ اس کے اندر جو چیز نظر نہیں آتی یا عقلی اعتبار سے یا سائنٹیفکلی کیسے قیامت کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بھی چیز نظر نہیں آتی میں اس کو نہیں مانتا، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر چاہے عقل مند ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، ریشنلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو آپ پوچھیں گے کیا تم عقل کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو سب کہیں گے کہ یقیناً ہم عقل کو مانتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی عقل کو نہیں دیکھا۔ لیکن عقل کے اثرات سے ایک پاگل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی عقل میں کچھ فطور ہے، لیکن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ زبردست کام کر رہا ہے، کہ اس کی عقل زبردست ہے، اثرات سے پتہ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل موجود ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نظر نہیں آنے والی ہے اس کا انکار کر دینا بے عقلی ہے۔ جہاں تک دوسری چیز یہ ہے کہ سائنٹیفکلی کیسے اس کو پروف کیا جائے، سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے، سائنس کے پاس اتنے ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ جو چیزیں گزر چکی ہیں اس کے بارے میں مکمل بتا دے، یا اسی طریقے سے جو چیزیں آنے والی اس کے بارے میں بتائے۔ لہذا سائنس چونکہ ایڈوانس نہیں ہے، مور ایڈوانس قرآن مجید ہے جس کے اندر پکی باتیں موجود ہیں۔
اور جو باتیں اس کے اندر ہے سائنس اس کو ڈسپروو نہیں کر چکی ہے، نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب نکلا کہ جو چیزیں جہاں اب تک سائنس نہیں پہنچ پا رہی ہیں بائی ڈیفالٹ وہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. جہاں تک کہ عقلی اعتبار سے سائنس عقلی اعتبار سے قیامت واقع ہوگی، بہت آسان ہے سمجھنا. ایک مظلوم سے پوچھئے کہ وہ دنیا کے ساری عدالتیں کھٹکھٹایا ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا ظالم کو بدلہ دیا جائے اور مجھے میرا حق ملے، لیکن دنیا میں اس کو حق نہیں ملتا. وہ چاہے گا کہ ایک ایسا دن قائم ہو جہاں پر اس کا حق اسے دیا جائے. یا اسی طریقے سے ایک ہٹلر کو اگر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ مشہور ہے کہ اس نے 60,000 یا 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا ہے. اب دنیا والے اگر اس کو ماریں گے بھی تو وہ اکیلا مرے گا، جبکہ اس نے مارا ہے 60 لاکھ یا 60,000 یہودیوں کو. تو ایسے وقت پر ایسے مجرموں کی سزا کیا ہوگی؟ ایک ایسا دن قائم کیا جائے اور پھر ان کو اس طریقے سے مارا جائے جہاں پر کوئی موت ہی نہ ہو. وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دوبارہ ثابت بنا دے گا، پھر ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ثابت بنا دے گا. تو اس طریقے سے 60 لاکھ مرتبہ ان کو سزائیں مل سکتی ہے. عقلی اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک ایسا دن ہو، ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جا کر انسان کو ایسی سزا ملے. اور ایک انسان کو دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا گیا ہے، یہاں پر اس کو ایگزام کے لیے بنایا گیا ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اچھا اور برا، تو ایک دن آئے گا جبکہ حساب و کتاب لیا جائے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ قیامت کہاں جا کر سیریا کے کس شہر میں ختم ہوگی، حدیث شریف میں ملک شام کا ذکر آیا. شام آج کا جو سیریا ہے اتنا ہی نہیں ہے. جس وقت پر یہ حدیث بیان کی گئی اس کے حساب سے جارڈن پورا آ جاتا ہے اس کے اندر، فلسطین اور اسرائیل پورا آ جاتا ہے اس کے اندر، اور آج کا جو سیریا ہے یہ سارے مقامات کو ملا کر پرانے زمانے میں شام کہا جاتا تھا. یہاں پر وہ آگ لے جا کر چھوڑے گی جو قیامت کی آخری نشانی ہوگی. اور جب لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو واپس آ رہے ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، جمعہ کا دن رہے گا. یہ ہے پوری نشانی. اور سب سے زیادہ تباہیاں دجال کے وقت پر آئیں گی قیامت سے پہلے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبی سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے یہ بتلایا، دجال سے ڈرایا، کیونکہ بہت زیادہ تباہیاں اس وقت پر ہونے والی. امید کا یہ سارے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے. اللہ حفاظت فرمائے ہر شر سے. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہے، انہیں شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام. میں محمد سلیم تانڈور سے بول رہا ہوں جناب. جی سلیم صاحب، کیا حال ہے؟ مزاج گرامی بخیر؟ بہت بہت شکریہ جناب. جی اللہ کا احسان ہے. آپ کے معلوماتی پروگرام سے معاشرے میں بہت اصلاح ہو رہی ہے الحمدللہ. ای ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مسلمان بھائی. جی جی. اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کی تباہیاں کیا ہوں گی اور اس سے مسلمان نے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تباہی میں تو کوئی بچنے کا سوال ہی نہیں ہے صاحب. جب ملتے ہیں دو چکی کے پارٹ تو سب پس جاتا ہے. ایسا ہی ہر انسان اس دن پریشان ہوگا جیسے کہ مدنی صاحب نے بتایا ہے. تو آپ کے مزید جو سوالات ہیں، جو اور شکوک و شبہات ہے، مدنی صاحب سے اور وضاحتیں مانگ لیتے ہیں. مدنی صاحب بتائیے گا، کیا کسی شخص کو، کسی نفس کو وہاں پر مبرہ ہے، کوئی بچ سکتا ہے ایسی تباہیوں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کی تباہیاں، قیامت کا دن ہولناکیوں والا دن ہے. اور اس دن انبیاء کرام جو دنیا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس وقت پر جب کہ پسینہ آ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ چلو قیامت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لوگوں کو جب جمع کریں، جس کو حشر کہا جاتا ہے، جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. تو لوگ کہیں گے کہ بھائی چلو جلد سے جلد حساب و کتاب قائم ہو جائے تو اس دھوپ سے جو ہم کو لگ رہی ہے، یہ جو سورج کی گرمی جو ہمیں لگ رہی ہے، کم سے کم اس سے نجات مل جائے. لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہوں گے تو لوگ کہیں گے چلو ہم جا کر نبیوں سے سفارش کروائیں گے کہ اے اللہ جلد سے جلد حساب و کتاب کو قائم کر دیں. اب نبیوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہر نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نفسا نفسی کا عالم کہے گا کہ نہیں، آج ہم خود اپنے جو اعمال ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہاں تک کہ سارے انبیاء کے پاس سے گزرتے ہوئے آخری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت دی ہے. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت، اس کے بعد انسانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. پورے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں انا لہا، مجھے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے کہ میں انشاءاللہ سفارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر سب کو بخشوا نہیں دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سر سجدے میں ڈالتے ہیں. یہاں پتہ نہیں کہ کتنا عرصہ گزر جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا 1000 سال کے برابر ہے یہ دن، جس کے اندر حساب و کتاب، میزان، ترازو، پل صراط پہ سے گزرنا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہو جائے گا، اور جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے، جہنم میں جہنمی داخل ہو جائیں گے، تب جا کر یہ ایک دن ختم ہوگا. اتنا بڑا دن رہے گا، نہ جانے کتنا عرصہ گزرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن میں اتنے ناموں سے اور اللہ کی صفتوں سے اللہ کو پکاروں گا جس کا علم مجھے آج بھی نہیں ہے. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سکھائیں گے. یہاں تک ایک لمبا عرصہ، پتہ نہیں کہ کتنا عرصہ ہوگا، گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اٹھائیے. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہے وہ وسیلہ اور یہ ہے وہ مرتبہ جو ہم اذان کے بعد کرتے ہیں. یہ ہے مختصر سے حالات. ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق